پشاور کے CTD تھانے میں شارٹ سرکٹ کے باعث دھماکہ، پولیس ذرائع کے مطابق تھانے میں دھماکے کے نتیجے میں ایک اہلکار جاں بحق جبکہ ایک زخمی ہوا۔ دھماکے سے عمارت کے ایک حصے کو نقصان پہنچا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا افغان طالبان کے گمراہ کن بیانات پر سخت رد عمل، کہا قومی سلامتی کے امور پر قوم، سیاسی اور عسکری قیادت مکمل ہم آہنگ ہے۔ پاکستان کی افغان پالیسی قومی مفاد اور علاقائی استحکام کے لیے ہے۔ افغان طالبان بھارتی پراکسیوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ افغان حکومت اندرونی دھڑے بندی اور گورننس کی ناکامی کا شکار ہے۔ پاکستان شہریوں کے تحفظ اور سرحد پار دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ جھوٹے بیانات سے حقائق نہیں بدلیں گے۔ اعتماد کی بنیاد صرف عملی اقدامات سے قائم ہو سکتی ہے۔ استنبول مذاکرات سے متعلق حقائق کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا گیا۔ پاکستان نے افغان طالبان کے ترجمان کے گمراہ کن بیان کو مسترد کر دیا۔ پاکستان نے افغان سرزمین پر موجود دہشت گردوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ افغان فریق کے دعوے پر پاکستان نے فوری طور پر تحویل کی پیشکش کی۔ پاکستان کا موقف واضح، مستقل اور ریکارڈ پر موجود ہے۔ وزارت اطلاعات نشریات کا موقف، کہا پاکستان کے خلاف غلط بیانیہ قابل قبول نہیں۔ افغانستان کی جانب سے جھوٹے دعوے حقائق کے منافی ہیں۔ پاکستان نے واضح کیا دہشت گردوں کی حوالگی سرحدی انٹری پوائنٹ سے ممکن ہے۔ متضاد دعوے بے بنیاد اور گمراہ کن قرار۔ حق اور سچ کی آواز اٹھانے والے صحافیوں پر ظلم بند ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ صحافی معاشرتی انصاف کے محافظ اور عوام کی آواز ہیں۔ آزادی صحافت جمہوریت کی اساس ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کی ضامن متعدد اقدامات جاری ہیں۔ بے گھر صحافیوں کے لیے اپنی چھت کا خواب پورا کرنے کے عزم کا اظہار۔ صحافیوں کے قتل اور تشدد کے واقعات سے نمٹنے اور حق کی راہ پر چلنے والے صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صحافیوں کے خلاف جرائم کے خاتمے کے عالمی دن پر پیغام، پنجاب میں صحافت محفوظ ہے۔ لاہور کی فضا بھارت سے آنے والی ہواؤں کے باعث انتہائی مضر صحت۔ صوبائی دارالحکومت کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 346 تک جا پہنچا۔ گلبرگ 595، سول سیکریٹریٹ 557، اقبال ٹاؤن 547۔ شدید آلودگی ریکارڈ، اسموگ کے باعث شہری سانس لینے میں دشواری کا شکار۔ دیگر شہروں میں بھی آلودگی کی شدت، فیصل آباد 377، گجرانوالہ 382، ملتان 276 تک ریکارڈ۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ عوام غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں اور ماسک کا استعمال یقینی بنائیں۔ پنجاب کے اسکولز میں اوقات کال میں تبدیلی، ماحولیات کی ہدایات پر عمل درآمد۔ سرکاری اور نجی اسکول صبح 8:45 سے پہلے نہیں کھلیں گے۔ خلاف ورزی پر 5 لاکھ سے 10 لاکھ روپے جرمانہ۔ لاہور اور گردنواہ میں خطرناک اسموگ کے باعث اقدامات۔ پہلی بار خلاف ورزی پر 1 سے 5 لاکھ، دوبارہ خلاف ورزی پر 10 لاکھ روپے جرمانہ۔ حکم نامہ 31 جنوری 2026 تک نافذ رہے گا۔ ماحولیاتی تحفظ کے لیے سخت اقدامات جاری۔ 19 تا 30 اکتوبر تک لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 300 سے 400 تک پہنچ گیا۔ لاہور DHA فیز 6 میں ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 3 افراد جاں بحق۔ پولیس کے مطابق حادثے کے بعد ڈمپر ڈرائیور موقع سے فرار ہوا۔ ریسکیو حکام نے بتایا کہ جاں بحق افراد کا تعلق ضلع قصور سے ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ لاشیں ڈیڈ ہاؤس منتقل، جبکہ حادثے کے ذمہ دار ڈرائیور کی تلاش جاری۔ حادثے پر علاقہ مکینوں میں افسوس اور غم کی لہر پائی جاتی ہے۔ ملیز کینٹ کے قریب ڈمپر کی ٹکر سے FIA اہلکار جاں بحق۔ اہلکار ایئرپورٹ سے گھر واپس جا رہا تھا، موٹر سائیکل ڈمپر کے نیچے پھنس گئی۔ حادثے کے بعد ڈمپر ڈرائیور گرفتار، لائسنس 16 اکتوبر کو ایکسپائر ہو چکا تھا۔ شارع فیصل بلوچ کالونی پل پر خوفناک ٹریفک حادثہ، سوار ریس کے دوران ایک کار نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی، کار الٹ گئی، موٹر سائیکل اور کار سوار زخمی، جناح ہسپتال منتقل، تحقیقات جاری۔
بلوچستان حکومت کا 9 عمر قیدیوں کے لیے علیحدہ جیل بنانے کا فیصلہ۔ کوئٹہ میں تعمیر ہونے والی جیل کی لاگت 75 کروڑ روپے ہوگی۔ ماڈل جیل میں اسکول اور پیشہ ورانہ تربیت کا مرکز بھی شامل۔ 9 عمر قیدیوں کو بالغ مجرموں سے الگ رکھنے کے لیے یہ اقدام اہم ہے۔ ابتدائی طور پر سریاب روڈ پر عارضی جیل قائم کی جائے گی۔ کام کا آغاز جلد کیا جائے گا۔ جدید سہولیات سے آراستہ عمارت بنائی جائے گی۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم کانفرنس کا افتتاح۔ کانفرنس کا مقصد بلیو اکانومی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو پاکستان کے ساحلی وسائل سے روشناس کروانا۔ وائس ایڈمرل فیصل عباسی نے تقریب سے خطاب میں کہا، انٹرنیشنل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 44 ممالک کے 103 عالمی وفود شرکت کر رہے ہیں۔ 50 کروڑ ڈالر مالیت کے مفاہمتی معاہدے طے، 90% مکمل کیے جا چکے۔ کانفرنس میں 150 سے زائد مقامی وفود اور 178 نمائش کنندگان شریک ہوئے۔ پاکستان کے بحری شعبے پر عالمی اعتماد اور سرمایہ کاری کے بڑھتے رجحان کا مظہر ہے۔